اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ہجر اسود کے اندر راز کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی عظمت بتائی جاتی ہے؟ احادیث مبارکہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، سنن ترمذی شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 884۔ ہجر اسود کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کے متعلق فرمایا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اس کی زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور جس نے اسے حق کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ چوما اس کی گواہی بھی دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہجر اسود ایک پتھر ہے، ایک پتھر کی دو آنکھیں ہونا، اس کی زبان ہونا، اس کا کلام کرنا، اور یہی حدیث شریف کتاب ہے بہار شریعت جلد اول، اور اس میں جو باب ہے وہ ہے طواف اور سعی اور عمرے کا بیان۔ اس میں حدیث نمبر 15 ہے بہار شریعت میں۔ یہ بھی یہی حدیث ہے کہ واللہ ہجر اسود کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، اور جس نے اسے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا وہ اس کی شہادت دے گا۔ یعنی کہ ہجر اسود شفاعت کرے گا۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں 1400 سال سے جو لوگ ہجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، ہجر اسود ان کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ تو ہو گیا، یعنی دور آخر سے پہلے 1400 سال تک جو بوسہ دے رہے ہیں ان کو قیامت کے دن جا کے شفاعت کر دے گا۔ لیکن جو دور آخر میں لوگ ہوں گے ان کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ ہجر اسود کیا کرے گا؟ اب حدیث شریف ہے اسی باب میں حدیث نمبر 14 ہے۔ اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہجر اسود جنت کے یاقوت ہے۔ جنت کا یعنی کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو نور کو مٹا دیا، یعنی کہ ہم مٹانے سے مراد یہ ہے اس کے نور کو پوشیدہ رکھا۔ 1400 سال پوشیدہ ہے، اس کے نور کو چھپائے رکھا، اس کے نور کو راز میں رکھا۔ اگر نہ راز میں رکھتا، اگر اس کو نہ چھپاتا، اگر اس نور کو جو کالے رنگ کا پتھر نظر آتا ہے اگر اس نور کو نہ چھپاتا تو جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب کو روشن کر دیتا۔ ہجر اسود کے اندر اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ وہ زمین و آسمان میں جو مشرق و مغرب کے درمیان جتنی بھی وسعت ہے اس کو روشن کر دیتا۔ اب اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اب اس میں حدیث نمبر 13 ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث نمبر 13 سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا کہ ہجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یعنی کہ یہ گناہ چوستا ہے اور جو اس کو چومتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی ہجر اسود کی دو آنکھیں ہونا، ہجر اسود کی زبان ہونا، اور اس کا نور اتنا ہونا کہ یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ جو لوگ لطائف اور جھسوں کی تعلیم سے واقف ہیں، ولیوں نے کیا فرمایا؟ اگر کسی ولی کی شبیہ ہے، اگر کسی ولی کی شبیہ ہے
تو اس شبی کے اندر اس ولی کا ایک جثہ ضرور ہوتا ہے۔ اب وہی شبی کی بات جب کی گئی کہ قبر میں شبی دکھائی جائے گی، کس کی؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس شبی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جثہ مبارک بھی ہوگا۔ اگر اس شبی کو اگر کوئی بوسہ دے دے تو وہ شبی گناہوں کو چوس سکتی ہے، گناہوں کو ختم کر سکتی ہے۔ اب وہ جو حجر اسود کی اتنی عظمت ہے، 2 آنکھیں ہیں، بولے گا، بیسکلی پتھر تو نہیں ہوگا، اس پتھر کے اندر جس کی شبی اللہ نے راز کے طور پہ رکھی ہے، بیسکلی وہی ذات ہوگی جو شفاعت کر رہی ہوگی، وہی ذات ہی ہم کلام ہو رہی ہوگی۔ اب اس چیز کو سمجھنا، یعنی اس کے اندر نور اتنا ہے مشرق و مغرب روشن کر دے گا۔ اب اس میں ہمیں یہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے دور آخر میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ لوگوں نے اس راز کو بھی نہیں سمجھا، وہ سورج ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی سورج ہی آئے گا اور روشن کرے گا۔ اور دوسری تصانیف میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس کی نشانیاں، وہ سورج اس طرح کا سورج نہیں ہوگا کہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ مدھم ہوگا، وہ چاند کی طرح ہوگا، اس کو دیکھنے سے سرور اور کیف ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سورج نہیں، وہ ذات امام مہدی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب بشری لباس ہٹا کے آئے گی تو اس وقت مشرق و مغرب کو روشن کر دے گی، اور وہی ذات جو مشرق و مغرب کو روشن کر دے گی، لوگ اس کو سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، احادیث میں بھی تشبیہ دی گئی سورج سے، بیسکلی اس ہستی کی ایک شبی، ایک جثہ حجر اسود کے اندر ہے۔ اب حجر اسود کے قریب کون ہے؟ جو زیادہ حجر اسود کے قریب ہے وہ زیادہ امام مہدی کے قریب ہے۔ حجر اسود سے زیادہ فیض وہ لے سکتا ہے جس کے اندر نور ہے، کیونکہ نور کو نور سے نسبت ہے۔ جس کے قلب میں، جس کی روح میں جتنا زیادہ نور ہوگا، حجر اسود کے اتنا قریب ہوگا، جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا زیادہ فیض حاصل کرے گا، جتنا زیادہ فیض حاصل کرے گا دور آخر میں اتنا زیادہ امام مہدی کے قریب ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے نا کہ یہاں بیٹھے ہوئے دبئی سے ہم براہ راست چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہاں سے بیٹھے ہوئے بھی حجر اسود سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کو چومنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یقین کرو یہاں بیٹھے ہوئے بھی اگر ہم چاہیں تو اس سے فیض لے سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، حجر اسود کا تصور کر لو۔ جو صاحب حجر اسود ہے، جس کی شبی، جس کی نشانی اللہ نے حجر اسود میں رکھی ہوئی ہے، وہی ذات آپ کے سامنے آئے گی اور وہی آپ کے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگائے گی، اور اپنی نوری نظر سے آپ کے دل کے اوپر خوش خط بڑا ہی خوبصورت لفظ اللہ لکھ کے جائے گی۔ اعتبار نہیں آتا؟ حجر اسود پہ اعتبار ضرور کریں، کیونکہ حجر اسود کے بغیر تو طواف بھی نہیں ہوتا، حجر اسود کو بوسہ دیے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوتا، حجر اسود کو بوسہ دیے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا۔ حجر اسود کی عظمت کو سمجھتے ہوئے حجر اسود کا اور اس مقام کا، کعبہ شریف کے اس مقام کا جہاں حجر اسود نصب ہے، اس کا تصور کرتے ہوئے آج پڑھ کے دیکھو، اللہ اللہ، جو صاحب حجر اسود ہے آپ کی امداد کو ضرور پہنچے گا، آپ کی دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دے گا۔ نہ اگر یقین ہو تو آزما کے دیکھ لو، آزماؤ ذرا، اس طاقت کو آزماؤ جو حجر اسود میں پوشیدہ ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ